بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے پروگرام ٹائم لائن میں خوش آمدید۔ میرا نام عدیل احمد آزاد ہے۔ کئی اہم موضوعات ہیں، آج ان پر بات کریں گے، لیکن سر-دست پروگرام کا آغاز کریں گے وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کے اس بیان سے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے نصاب میں، یونیورسٹیز کے نصاب میں، تعلیمی نصاب میں تصوف اور تاریخ کو صحیح طرح سے نہیں پڑھایا گیا، ہم اس کو شامل کریں گے۔ اور اس تاثر کو انہوں نے زائل کرنے کی کوشش کی کہ جو قائم کر لیا گیا ہے یا جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ جناب حکومت نے وہ تعلیمی بجٹ کو کم کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلی بار حکومت 29 ارب روپے تعلیم کے لیے مختص کر رہی ہے۔ اتنا بڑا بجٹ اس سے پہلے کسی حکومت نے تعلیم کے لیے نہیں رکھا۔ مدارس اصلاحات کی وہ بات کر رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ HEC کے حوالے سے بھی پروگرامز کو بہتر کیا جائے تاکہ قوم کو صحیح مسلمان میسر آ سکیں، صحیح پاکستانی میسر آ سکیں اور ہم آگے بڑھ سکیں۔ بہت خوبصورت باتیں انہوں نے HEC کے حوالے سے منعقدہ ایک تقریب میں کی اور بہت کچھ زائل کرنے کی کوشش بھی کی۔ وزیر اعظم صاحب وقتاً فوقتاً ایسی باتیں کر رہے ہیں جو بڑی خوبصورت باتیں ہیں اور بڑی اچھی لگتی ہیں، یعنی جب وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں انسان کو مشکلات کا سامنا رہتا ہے، ایک آزمائش کے بعد دوسری آزمائش، ایک ابتلا کے بعد دوسری ابتلا، ایک مصیبت کے بعد دوسری مصیبت، سکون صرف قبر میں ہی ملے گا، تو یہ بات بہت بڑی ہے، یعنی یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ لیکن اب قبر کا سکون جو ہے وہ بہت کچھ کا تقاضا کرتا ہے، دنیا کے ساتھ ریلیٹڈ ہے یہ معاملہ سارا کا سارا، کہ آپ دنیا میں کس طرح کی زندگی گزار کے آئے ہیں تو تب جا کے آپ کو قبر میں سکون ملے گا، ورنہ تو معاملہ یہ ہے کہ قبر میں بھی سکون کا آپ کوئی بہت زیادہ اس طرح سے تصور نہ کریں اور اس طرح سے سمجھیں بھی نہ کہ آپ دنیا میں جو کچھ کر کے آئیں جا کے قبر میں سکون کریں گے، تو ایسا نہیں ہے۔ تصوف عملاً کیا ہے؟ اخلاق حسنہ کی ایک تحریک ہے، اخلاق حسنہ کے فروغ کی ایک تحریک ہے، اور تزکیہ، تصفیہ، کلینزنگ، پیوریفیکیشن، صفائی، اندر سے پاک، صاف، شفاف ہونا، ظاہر و باطن یکساں ہونا، خوف میں بھی اللہ کا وفادار ہونا اور اس کے ساتھ ساتھ خوشی میں بھی اللہ کے ساتھ ایک تعلق استوار ہونا۔ بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ تو یہ عیش اور تیش دونوں کیفیتوں کو ملا کے اللہ کی رضا سے وابستہ کرنے کا نام ہے، اور امام نووی نے، شارح مسلم نے اپنے رسالہ المقاصد میں اس کے 5 ترتیب وار اصول لکھے ہیں۔ پہلا اصول یہ ہے کہ جلوت اور خلوت میں بندہ اللہ کا تقوی اختیار کرے۔ دوسرا اصول تصوف کا یہ ہے کہ اقوال اور افعال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کی جائے، اور اس کا تیسرا اصول یہ ہے کہ عروج و زوال میں، بلندی اور پستی میں مخلوق خدا سے بندے کو کوئی غرض ہی نہ ہو، اور اس کا چوتھا اصول یہ ہے کہ قلیل اور کثیر میں بندہ جو ہے وہ اللہ پر ہمیشہ راضی رہے، اور اس کا 5واں اور آخری اصول یہ ہے کہ خوشی اور مسرت میں اور رنج و غم میں ہر صورت میں اللہ کی طرف بندہ رجوع کرے، بندوں سے اس کا کوئی اعراض ہی نہ ہو، کوئی مقصد ہی نہ ہو، کوئی واسطہ ہی نہ ہو۔ تو یہ تصوف کے بنیادی اصول، اور بہت سارے اصول ائمہ محدثین نے لکھے ہیں، فقہاء کرام نے لکھے ہیں، علماء کرام نے، اللہ والوں نے لکھے ہیں، صوفیہ کرام نے لکھے ہیں۔ تو یہ ہیں وہ بنیادی اصول۔ اب جو تصوف کے نام پر ملک میں اور معاشرے میں اور خاص طور پر بر صغیر پاک و ہند میں ہوا، اس پر بہرحال غور و خوض کر لینا چاہیے ہمارے نصاب بنانے والوں کو بھی، کہ تصوف کے نام پر وہ قوم کو کیا پڑھانا چاہ رہے ہیں، کیا سکھانا چاہ رہے ہیں۔ ابھی روحانیت کے نام پر ہی چند سال پہلے یہاں پر ایک پیر صاحب نے 2 درجن کے قریب لوگوں کو ڈنڈے اور لاٹھیاں مار کے قتل کر دیا تھا، اور وہ یہ کہتا رہا تھا کہ وہ اس بات کی استعداد اور قدرت رکھتا ہے کہ انہیں دوبارہ وہ زندہ بھی کر لے گا۔ تو تصوف کے نام پر مختلف مقامات پر جو کچھ ہو رہا ہے، اس حوالے سے بھی غور کر لینا چاہیے، دیکھ لینا چاہیے تصوف کیا ہے بنیادی طور پر۔ اس کی ڈیفینیشن آج تک ہم یہاں پر متعین نہیں کر سکے صحیح معنی میں، تو پہلے تو اس پر کام کرنا چاہیے، ہم تصوف کسے سمجھتے ہیں، تعلیم میں تصوف لانے کا مطلب اور مفہوم کیا ہوگا۔ یعنی جو کچھ ہمارے اب درباروں مزاروں پہ ہوتا ہے، ہمارے کئی ٹی وی اینکرز اس حوالے سے وہاں پر جا کر پروگرامز کر چکے ہیں، کئی نام نہاد جعلی پیروں کو وہ
ان کا انکشاف ہوا ہے، اس حوالے سے ان کے چہرے سے نقاب الٹے گئے ہیں۔ جو روحانیت کے نام پر، یہ دم جھاڑے کے نام پر، جادو جنات کے نام پر جو کچھ یہ معاملات ہو رہے ہیں، تو خواتین وہاں پر کس انداز سے جاتی ہیں، ان کے پردے کی کیفیات کیا ہوتی ہیں۔ ہم نے تو ایسی ویڈیوز بھی دیکھی ہیں، پیر صاحب، مولوی صاحب یا وہ عامل صاحب یا وہ روحانی شخصیت اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہے، نوجوان خواتین آ رہی ہیں، وہ گلے بھی مل رہی ہیں، ان کو دم بھی ہو رہے ہیں۔ تو روحانیت یا تصوف کیا ہے، وزیر اعظم صاحب کو اس کی ڈیفینیشن بھی کروانی چاہیے، اور صحیح طور پر تزکیہ کیا ہوتا ہے، تصفیہ کیا ہوتا ہے، کلینزنگ کسے کہتے ہیں، پیوریفیکیشن کیا ہے، اندرونی صفائی ستھرائی کس طرح سے ہوتی ہے۔ اور حضرات صحابہ کرام سارے کے سارے تزکیہ اور تصفیہ اور تصوف کے حامل تھے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے کیا تعلیمات دے رکھی ہیں، معاشرہ اس حوالے سے کیسے آگے بڑھ سکتا ہے، اور اللہ کے پاک باز بندے، محدثین کرام، اولیاء کرام، صوفیاء کرام، ائمہ کرام جنہوں نے قرآن و حدیث کو سمجھا، وہ تصوف کے بارے میں یا تصوف کسے کہتے تھے، وہ اس حوالے سے ایک بڑا فلٹر لگانے کی ضرورت ہے۔ ہر طرح کا میل کچیل سائڈ پہ کرنے کی ضرورت ہے، ہر طرح کی خرافات اور گندگی کو وہاں سے ہٹانے کی ضرورت ہے، اور صاف شفاف اجلا وہ تصوف کا کنسپٹ جو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا، حضرات صحابہ کرام نے جس تصوف پر عمل کیا، ائمہ، محدثین، علماء کرام، صوفیاء کرام اور بڑے بڑے اللہ والوں نے جس چیز کو تصوف سمجھا، وہ تصوف ہے، اور وہ یقیناً ہونا چاہیے۔ جب وہ تصوف ہوگا، اللہ کی محبت سے بڑھ کر کسی کی محبت نہیں ہوگی، اور اللہ کے خوف سے بڑھ کر کسی کا خوف نہیں ہوگا، تو پاکستان کا تعلیمی نظام ہی بہتر نہیں ہوگا، سیاسی نظام بھی بہتر ہو جائے گا، ایڈمنسٹریشن کا نظام بھی بہتر ہو جائے گا، یہ جو آٹے کا بہت بڑا بحران ہوا ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ یعنی معاملہ یہ ہے کہ بڑے بڑے بحران یہاں پر ہوئے، بڑی بڑی چیزیں آئیں، بجلی مہنگی ہوئی تو کہا گیا جناب وزیر اعظم صاحب نے نوٹس لے لیا ہے، گیس مہنگی ہوئی وزیر اعظم صاحب نے نوٹس لے لیا، چینی مہنگی ہوئی وزیر اعظم صاحب نے نوٹس لے لیا، اب آٹا مہنگا ہوا ہے تو کہا جا رہا ہے وزیر اعظم صاحب نے نوٹس لے لیا، پیٹرول، دالیں، گھی، چاول، جو چیز بھی مہنگی ہوتی ہے وزیر اعظم صاحب نوٹس لے لیتے ہیں، تبدیلی آتی کوئی نہیں ہے۔ معاملات یہ تو یہاں تک پہنچ چکے ہیں، 30 لاکھ لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں پچھلے 1.5 سال کے اندر، اور باقی معاملات میں اب چونکہ اس طرح کی میں تفصیلات میں زیادہ جایا نہیں کرتا اور جانا بھی نہیں چاہتا، لیکن اب مجبوری یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ تصوف ہو، ہم ہسٹری پڑھائیں اپنے بچوں کو اور انہیں اس طرح کی باتیں بتانا، باتیں اس طرح کی کرنا، ریاست مدینہ کا نام لینا، اور دوسری طرف معاملہ یہ ہے کہ ہم بہت پیچھے جا چکے ہیں۔ تصوف عملاً اخلاق حسنہ کے فروغ کی تحریک ہے، اخلاق حسنہ ہونے چاہیے، اچھے اخلاق میں اچھا بولنا، صاف بولنا، سچ بولنا، سب سے بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے قوم کے حکمران پر کہ وہ سچ بولے، ان کے وزراء پر کہ وہ سچ بولیں۔ اب معاملہ تو یہ ہے کہ آٹے کا بحران ہوا ہے، ایک وفاقی وزیر، مشہور سیاستدان، پچھلی 2 دہائیوں سے سیاست پر چھائے ہوئے، وہ کہتے ہیں جی آٹے کا یہ کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، نومبر دسمبر میں لوگ روٹیاں زیادہ کھاتے ہیں، اس لیے جناب یہ آٹے کا بحران ہو گیا۔ یعنی اس طرح کی باتیں کرنا، اس طرح کے غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹس دینا، اور پھر دوسری طرف ہمارا حکمران، آپ کا حکمران، وزیر اعظم، وہ یہ بات کر رہا ہے کہ ہم تصوف لانا چاہتے ہیں، ہسٹری بتانا چاہتے ہیں، لوگوں کو ریلیف دینا چاہتے ہیں، سال اچھا ہوگا، اور لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں وزیر اعظم کو خط لکھنے کے بعد۔ تو میں وزیر اعظم صاحب کی نیت پر شک نہیں کر رہا، میں وزیر اعظم صاحب کی کردار پر شک نہیں کر رہا، میں وزیر اعظم صاحب کا بہت بڑا حامی ہوں، بہت ان کی حمایت کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ قوم کو بحران سے نکال سکتے ہیں، ریاست مدینہ کا نام لینے والے پہلے حکمران ہیں، اور اس کے علاوہ وہ جو ہے وہ کرپشن کے خلاف ایک جنگ لڑنے کا دعویٰ کرتے ہیں، بہت اچھے لبھاتے نعرے انہوں نے قوم کو دیے ہیں، تو بس اب عمل کا وقت ہے۔ وزیر اعظم صاحب اب عمل کر گزریے، قوم آپ کے پیچھے ہے۔ اب آپ نے اگر عمل کر دیا، قوم کو آپ نے اچھا نظام تعلیم دے دیا، قوم کو ایڈمنسٹریشن کا اچھا نظام دے دیا، جو کہ ابھی 1.5 سال میں لگتا نہیں ہے کہ آپ دے رہے ہیں، اگر آپ دے گئے تو یقین کیجئے یہ قوم پچھلے 72 سال کی ساری تلافیاں ہو جائیں گی، اور آپ کو ہمیشہ یاد رکھے گی، سب کو بھول جائے گی، کوئی کہاں سے آیا، کس نے کیا کیا، کس طرح سے کر دیا، قوم آپ کو یاد رکھے گی۔ ورنہ آپ نے جو پیچھے جتنی نیک نامی کمائی ہے،
اگر آپ یہاں بھٹک گئے اور پیچھے ہٹ گئے اور زبانی جمع خرچ کے علاوہ آپ اور آپ کی ٹیم کچھ نہ کر سکی تو یقین مانیے آپ پچھلی جو عزت ہے اس حوالے سے بھی آپ کو فکر مند ہونا چاہیے کہ وہ آپ کی رہے گی یا نہیں رہے گی یا کہاں ہوگی۔ اور تصوف کا معاملہ ایسا ہی ہے کہ آپ تصوف پڑھائیے، تاریخ پڑھائیے، اور علامہ اقبال نے کہا تھا کہ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ تو یہ ید بیضا والے لوگ لے کے آئیں اور وہ خرقہ پوش لے کے آئیں، وہ جنہیں آپ کی وزارتوں سے، آپ کی اس چمک دمک سے، اس پروٹوکول سے کوئی انہیں غرض و غایت نہ ہو۔ عالم تو یہ ہے کہ ویڈیوز کی دھمکیاں دی جاتی ہیں آپ کے وزراء کو، آپ کی ٹیم کے لوگوں کو، آپ کے پرانے ساتھیوں کو، تو اس حوالے سے بڑے افسوسناک طریقے سے یہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ ہم ایسا ملک تھے جو گندم پیدا کرتے تھے، آٹا پیدا کرتے تھے، لوگوں کو آٹا دیتے تھے، گندم بیچتے تھے، سارا کچھ ہوتا تھا۔ اب حالت یہ ہے کہ 3 لاکھ ٹن گندم ہم باہر سے منگوا رہے ہیں۔ یعنی اب ہم کہاں ناکام ہوئے ہیں، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اب جو آٹے کا بحران ہے اس پر جو پھر آپ کے وزراء خامہ فرسائی کر رہے ہیں، جو آپ کی لب کشائی کر رہے ہیں وزراء، جو فرمودات اور ارشادات ان کے سامنے آ رہے ہیں۔ افسوس تو یہ ہے کہ صدر پاکستان کا بھی ایک افسوسناک بیان سامنے آیا ہے جس میں وہ لا علم ہے اس سارے سلسلے سے کہ کس طرح کا بحران اس قوم کو فیس کرنا پڑ رہا ہے، ہمارے لوگوں کو فیس کرنا پڑ رہا ہے۔ مہنگائی الگ عذاب ہے، چیزوں کی کمیابی اور نایابی ہوتی جا رہی ہے۔ یعنی اب کس سٹیج تک آپ لے جانا چاہتے ہیں قوم کو، ملک کو؟ خدارہ یہ معاملہ روکیے۔ وہ ممالک جو گندم پیدا نہیں کرتے، جہاں آٹا اپنا نہیں ہوتا، باہر سے لے کے آتے ہیں، آج تک وہاں بھی لوگوں کو لائن نہیں لگنا پڑا جس طرح آٹے کے لیے اب لائن لگنا پڑ رہا ہے، اور جس طرح آٹے کے لیے قوم کے غرباء، امراء سب ترس رہے ہیں۔ تو اس کیفیت کو آپ اب اس کیفیت میں قوم کو تصوف پڑھا لیں یا قبر میں سکون کا بتلا لیں یا جو کچھ کر لیں، بہرحال اس حوالے سے غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھنا چاہیے، تصوف بھی پڑھائیے، تاریخ بھی پڑھائیے، اور اپنی ذمہ داریوں کو بھی پورا کیجیے۔ ایک وقفہ مجھے یہاں پر شامل کرنا ہے، وقفے کے بعد کچھ اہم موضوعات ہیں ان پر بات کریں گے، ایک شارٹ بریک۔